سر اب کل جو آپ کا اجلاس تھا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گرینڈ اپوزیشن کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں اور مولانا کی قیادت میں بڑھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو بھی بہت قبل از وقت ہے۔ کل ایک پہلی میٹنگ تھی جو ملک کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے تھی، کوئی اور اس کا اسپیسیفک ایجنڈا نہیں تھا کہ ملک میں آج کیا ہو رہا ہے، حالات کیا ہیں، کیسے پیدا ہوئے، ان کا حل کیا ہے، یہ اس پر بحث ہوئی۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا جس میں یہی باتیں تھیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آج جو اپوزیشن میں لوگ ہیں وہ کم از کم ان کی ایک سوچ ہو اور وہ ملک کے مسائل اور ان کے حل کی بات کریں۔ تو اس میں مولانا صاحب بھی تشریف لائے، اچکزئی صاحب بھی تھے، پی ٹی آئی والوں نے ہوسٹ کیا تھا، جی ہاں، سنی تحریک بھی تھی، تو یہ تمام لوگ وہاں موجود تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدم اٹھا لیا گیا ہے جس کے اوپر آگے ہم آہنگی کے ساتھ بڑھا جا سکتا ہے تمام ایشوز کے اوپر۔ جی بالکل، اپوزیشن کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہو، ان کا ایک متفقہ لاعمل، ایک متفقہ سوچ بڑی ضروری ہے ملک میں جمہوریت کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے، رول آف لاء، یہ تین باتیں وہاں پر ہوئیں۔ لارجر ایجنڈا ہے، مطلب اس کا کوئی ایک اسپیسیفک ایجنڈا نہیں ہے کہ رہائی عمران خان صاحب کی، اسیران کی رہائی 26 نومبر، نہیں، وہ ہم نے بات کر دی وہاں پر کہ جو سیاسی اسیر رہا ہونے چاہیے، جو یہ ترامیم ہوئی ہیں، جو قانون بنے درست نہیں ہیں، ان کو واپس لینا چاہیے، وہ بات بھی ہم نے کر دی، کیونکہ یہ سب اس معاملے کا حصہ ہے کہ آج جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں نظام میں، ان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ تو ویسے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر رضامند ہوگی، کیونکہ ان کے پہلے ہی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے، پھر سارے رابطے جو ہیں وہ ختم ہوئے، پھر ابھی خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے، تو ان کی ڈائریکشن تو واضح ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صرف بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا مسئلہ ہوگا، وہ اپنی بات کر لیں، ہمیں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جہاں تک ملک کے معاملات ہیں، جہاں پر جمہوریت کی بات ہے یا آئین کی بالادستی کی بات ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اگر کسی ایک جماعت کی مشکلات ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، حکومت سے ہیں، وہ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر آگے بڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ اس ایجنڈے کا حصہ نہیں، آپ کہتے ہیں ہم آئین کے لیے بات کریں گے، ہم جمہوریت کے لیے بات کریں گے، اب تحریک انصاف آپ کے ایجنڈے کے اوپر ہے، ایسا ہی ہے؟ ایجنڈا دیکھیں، یہ جو اسپیسیفک باتیں ہوتی ہیں نا، کسی کے مسائل ہیں تو وہ بھی اس ٹیبل پر بھی لا سکتے ہیں، لیکن جو پہلی بنیادی بات ہے کہ ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے، جو تحریک انصاف کے جو مسائل ہیں وہ بھی اسی ایجنڈے کے اندر ہی آ جاتے ہیں کہ جب ملک کے اندر آئین کے مطابق نظام چلے گا، جو رول آف لاء ہوگا، یہ شکایات دور ہو جاتی ہیں جو آج ان کی اسپیسیفک جو شکایات ہیں۔ تو اس کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا پچ کیا بنانی پڑے گی اس میچ کے لیے؟ احتجاج ہوگا، سڑکوں پہ احتجاج ہوگا، بائیکاٹ ہوگا، کیونکہ آپ تو الیکشن مانگ رہے ہیں، قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں؟ جی ہم نے کہا کہ یہ جو آج نظام ہے، یہ حکومتیں جو ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، تو آج ضرورت یہ ہے کہ ایک عوام کی نمائندہ حکومت آئے، کوئی راستہ ایسا نکلے کہ ملک کے معاملات حل کیے جائیں اور آئین کے اندر رہ کر نظام آئین کے مطابق چلے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ تو آج ایک بنیادی بات سے شروع ہوا ہے، آگے کیا لاعمل ہوگا یہ وقت کے ساتھ طے ہو جائے گا۔ اور کل ایک پہلی میٹنگ تھی جو شارٹ نوٹس پر ہوئی تھی، میرے خیال ہے 8-10 گھنٹے کے نوٹس پر ہوئی تھی۔ اتنی جلدی کیسے ہوئی، مطلب یہ میٹنگ؟ نہیں، سب موجود تھے یہاں پر، تو رابطہ کیا اسد کیسر صاحب نے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی حاضر ہو جائیں گے۔ مولانا صاحب بھی موجود تھے، اچکزئی صاحب بھی تھے، ایک اچھا موقع تھا، بیٹھ کے بات چیت ہو گئی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تحریک جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے؟ چلیں اس کو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہی سمجھ لیں، جو کہ اچکزئی صاحب لے کر، لیکن اچکزئی صاحب کو وہ پذیرائی نہیں ملی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یا وہ کانفیڈنس نہیں ملا عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ مینڈیٹ نہیں ملا کہ وہ اس تحریک کو جو ہے وہ آگے چلا سکے۔ آپ کو کیسے ملے گا؟ نہیں، وہ ایک انیشیٹو تھا، ہم مینڈیٹ نہیں مانگ رہے کسی سے، اچھا، ہم تو ملک کے مسائل اور اس کے حل کی بات کر رہے ہیں۔ تو اچکزئی صاحب نے ایک سوچ سامنے رکھ دی تھی، اور آج یہ جو میٹنگ ہے یہ بھی اسی سوچ کا ایک نتیجہ ہے، اسی سوچ کا ایک سلسلہ ہے کہ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے آج سب نے مل کر ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے اور حل کی بات کرنی ہے، اور حل ہمیں آئین کے علاوہ، رول آف لاء کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال جب بات چیت ہوگی، معاملہ آگے بڑھے گا، تو پھر یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اور جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ
کہ ملک کی جو اپوزیشن ہے وہ اس کی ایک سوچ ہو. بالکل. لیکن جمہوریت اور آئین اس سب کے لیے تو ایک جدوجہد ہے جو کہ ایک طویل المدتی جدوجہد ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ کی اس جدوجہد کے ساتھ ہوں گے یا وہ سڑک کا رستہ اختیار کریں گے؟ پہلے بھی انہوں نے اسی طرح سے وہ پاور ٹاکس ٹو پاور والا جو فارمولا مریم صاحبہ نے دیا تھا اس کے اوپر پی ٹی آئی بھی اس وقت عمل درآمد کر رہی ہے. دیکھیں اگر وہ سڑک پہ جانا چاہتے ہیں، پہلے بھی وہ گئے ہیں، یہ جو پلیٹ فارم ہے کل اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے. اگر وہ سڑک کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو اگلی میٹنگ میں اپنے لائے عمل لے آئیں، کیونکہ یہ جو فورم ہے یہ تو اپنا ایک لائے عمل دے گا کہ کیسے ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھنا چاہیے. سڑک تو آخری حربہ ہوتا ہے، آخری انتہا ہوتی ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے ہاں یہ ابتدائی سڑک ہے، اس کے بعد سڑک ہی ان کی طرف وہ احتجاج ہی کرنا چاہتے ہیں. دراصل وہ آج آئے ہیں، بیٹھے ہیں اس فورم پر، اور انہوں نے بات کی ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو، قانون کی بالادستی ہو. تو یہ ایک بہتر قدم ہے ملک کے لیے بھی.